کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازے رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دے، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے، کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا، اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے، حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا، اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا